باب من تکلم بالفارسیۃ. اب آپ دیکھیں امام بخاری کی ذہانت کے کتاب الجہاد اور سیر ہے، اور اس میں دوسری زبانیں بولنے کے بارے میں باب لائے ہیں، اور یہ بڑی دلچسپ بات لگتی ہے. بظاہر اس حدیث کا جہاد سے تو کوئی تعلق نہیں لگتا، لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ مسلمان جب جہاد کریں گے، دوسرے علاقوں میں جائیں گے، تو دوسری زبانوں سے واسطہ پڑے گا. تو اب اسلام دوسری زبانوں کے بارے میں کیا نقطہ نظر رکھتا ہے؟ کیا کوئی دوسری زبان سیکھنی چاہیے، یا کوئی اور زبان سیکھنا جو ہے ایک غیر اسلامی فعل ہے؟ تو 3 مثالیں اس میں لائے ہیں، اور بہت چھوٹے چھوٹے الفاظ کی جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے، جس سے وہ یہ دلیل لیتے ہیں کہ کوئی دوسری زبان سیکھنا جو ہے وہ غیر اسلامی بات نہیں ہے. اور اس سے یہ بات بھی آتی ہے کہ مسلمانوں کی سیاحت جہاد ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوسری زبان سیکھنے کی عموماً ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب کوئی انسان سیر سیاحت کے لیے نکلے. چھوٹی چھوٹی کتابیں سیاحوں کے لیے ہوتی ہیں جس میں ضروری چیزوں کے الفاظ معنی لکھے ہوتے ہیں دیگر زبانوں کے. تو چونکہ مسلمان امت کی سیاحت اس کا جہاد ہے، لہذا جہاد کے چیپٹر میں دوسری زبانیں بولنے کی بات لائی گئی ہے. باب من تکلم بالفارسیۃ، جس نے کلام کیا فارسی زبان میں، والرطانۃ اور عجمی زبان میں، وقول اللہ عز وجل اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، واختلاف السنتکم، یعنی قرآن میں بھی آتا ہے اور تمہاری زبانوں کا اختلاف، والوانکم اور تمہارے رنگوں کا، یعنی یہ بالکل نیچرل ہے، قدرتی ہے، اللہ تعالی کی طرف سے ہے. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، اور یہ بات بھی آتی ہے کہ ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں تعلیمات دے کر بھیجی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ انجیل جو تھی وہ آرامی زبان میں نازل ہوئی تھی، تورات عبرانی زبان میں نازل ہوئی، ہیبرو جسے کہتے ہیں، قرآن عربی زبان میں نازل ہوا. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ ویداز جو ہیں یہ اپنے سنسکرت اور زبانوں میں ہیں. اگر ان کو بھی کسی درجے کی الہامی صحف مان لیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رعایت کے لیے یہ بات رکھی ہے کہ وہ اپنی ہی زبان میں اپنا دین سیکھ سکیں. اس لیے ہمیشہ میں خود اس بات کی قائل ہوں کہ اگر آپ نے اسلام بھی سیکھنا ہے تو عربی زبان بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اور نہ ہی اس زبان کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اصل ضرورت کیا ہے کہ جو چیز ہمارے لائق ہے ہم اس کو سمجھ لیں، کیونکہ سب زبانیں ایک زبان کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں برابر ہیں. لیکن عربی زبان کی خصوصیت یا اس کا شرف آج تک اس لیے باقی ہے کہ ہماری آخری کتاب اس زبان کے اندر ہے. تو ہمارا اصل کنسرن اس کتاب سے ہونا چاہیے، نہ کہ عام روزمرہ کی کولوکیل لینگویج سے کہ لوگ میز کو کیا کہتے ہیں، کرسی کو کیا کہتے ہیں، گلاس کو، پانی کو. تو عربی سیکھنا یا کوئی اور زبان سیکھنا جو ہے تو برابر ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ عام روزمرہ زبان سیکھتے ہیں تو اس سے آپ کے دین کی سمجھ پر کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بالکل ایک الگ چیز ہے. اور دین کی یا قرآن کی خصوصاً زبان جو ہے، جو فصحی عربی ہے، اس کا اپنا ایک مزاج ہے اور اپنی خصوصیات ہیں. لہٰذا جتنا غور و فکر آپ اس کتاب کے حوالے سے کریں گے اتنا آپ کو دین میں فائدہ دے گا. لیکن اگر آپ ایک لمبا راستہ طے کر کے ایک زبان سیکھ کر پھر آپ قرآن سیکھنے کو آ رہے ہیں تو اس سے نتائج کم نکلیں گے، فائدہ کم ہوگا، محنت زیادہ ہوگی. یہی وجہ کہ آپ دیکھیں کہ بہت سے عربز ایسے ہیں کہ جن کو قرآن کی کچھ بھی سمجھ نہیں، حالانکہ وہ بہت اچھی عربی بولتے، جانتے، سمجھتے ہیں. اگر آپ ایک آیت ان کے سامنے قرآن کی پڑھیں تو کوئی جواب نہیں آپ کو دے سکیں گے کہ یہ اس کا اصل مفہوم کیا ہے، کیونکہ اس کا اپنا ایک مزاج ہے اور اس کے لیے الگ طور پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ اسلامی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر زبان کو اپنی ایک الگ آئیڈینٹی دی ہے، اور جو بھی شخص جو زبان بولتا ہے یا سمجھتا ہے اس میں اگر اپنے دین کو وہ سمجھتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اصل چیز ہے کہ وہ روح اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں ذاتی طور پر ایک تجربہ کر چکی ہوں. مجھے اسلامک یونیورسٹی میں جیسے پڑھانے کا اتفاق ہوا، وہاں پر طریقہ کار یہ تھا کہ جیسے 1.5 سال، ایون 2 سال، 2.5 سال تک بھی لڑکیاں عربی زبان سیکھتی تھیں، اس کے بعد قرآن اور علوم القرآن اور یہ سارے سبجیکٹ پڑھتی تھی. اور اگر ریزلٹس میں دیکھوں تو آپ لوگوں کے کہیں زیادہ بہتر ہیں، یعنی قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کے یا دین کی سمجھ کے، بنسبت ان لوگوں کے کہ جنہوں نے پہلے زبانوں میں ایک وقت لگایا اور پھر دین کو سیکھا تو دین بھی ادھورا ادھورا، چند حدیثیں پڑھ لی، چند آیتیں پڑھ لی، چند فقہی احکامات رٹ لیے، اور اس سیمسٹر میں وہ چند باتیں یاد کر کے پیپر دے کے اور فارغ ہو گئے. اور جو دین کی ایک جامعیت ہے یا ایک روح ہے وہ اندر اترتی نہیں. اسی طرح مجھے فرانس جانے کا اتفاق ہوا، وہاں پر بھی ایک معہد ہے، وہاں پر صرف یورپین اسٹوڈنٹس ہی ہوتے ہیں، اور وہاں 3-4 سال کا اسی طرح کا کورس ہے، اور پہلے عربک کا ایک لمبا عرصہ گزرتا ہے، پھر
شریعہ کے سبجیکٹس پڑھے جاتے ہیں اور عربک میں تدریس پھر ہوتی ہے. اور وہاں پر بھی میں نے یہی ملاحظہ کیا کہ قرآن کی سمجھ یا قرآن کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے یا دین کی جو ایک روح یا جامعیت ہے اس کی کچھ خبر نہیں. اور اس کے برعکس یہ تجربہ جو کیا گیا، یہ نہیں کہ یہ میں نے کیا تو اس لیے کامیاب ہے، یہ تجربہ جب کیا گیا کہ ڈائریکٹ قرآن پر لوگوں کو لا کر اسی میں محنت کروا کے اسی میں غور و فکر کروایا گیا، تو عملی اعتبار سے اس کے نتائج کہیں بہتر ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ہم ابھی ہمارے وسائل اجازت نہیں دیتے، اگر ہم اس میں اسپیشلائزیشن شروع کریں تو مجھے امید ہے کہ اس سے کہیں زیادہ فاسٹ جائیں گے یہ لوگ جنہوں نے ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے عربک کو وہ کیا ہے. یعنی میں یہ لائن یہ پیٹرن اس لیے بتا رہی ہوں کہ اگر آئندہ آپ بھی قرآن اور حدیث کے حوالے سے کوئی خدمت دین کی کرنا چاہیں، عربی بھی سیکھنا چاہیں، تو اسی کو بنیاد بنا کر سیکھیں، کیونکہ آپ نے اسی میں گہرائی حاصل کرنی ہے. اگر آپ روزمرہ کی بول چال سیکھتے رہیں گے تو وہ بول چال ہی کے لیے فائدہ دے گی. اور بول چال کا ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اگر ہمیں کسی عرب ملک میں جانا ہے یا عربوں سے واسطہ ہے پھر تو ہم بول چال سیکھیں، لیکن اگر ہمارا عربوں سے واسطہ ہی نہیں ہے تو ہمیں بول چال کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر اس طرح تو دنیا میں بے شمار زبانیں ہیں. حضرت سلمان فارسی کا ایک بات بہت اچھی مجھے لگتی ہے، ہمیشہ بہت پہلے پڑھی تھی، علوم بہت سارے ہیں، پہلے وہ سیکھو جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. یعنی اگر انسان اپنی زندگی میں ہر علم میں گھستا چلا جائے اور ہر چیز کے پیچھے وقت، کیونکہ بہت سے لوگوں کو تباہ آزمائیاں کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، کبھی ایک چیز میں گھستے ہیں، وہاں سے دوسری میں، وہاں سے تیسری میں، اور اسی طرح زندگی ضائع کر لیتے ہیں. تو ہمیں ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری آج کی ضرورت کیا ہے، آج امت مسلمہ کو کس چیز کی ضرورت ہے. اس میں کیٹیگرائز آپ کر سکتے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، زبانوں کی ضرورت ہے، دین کی ضرورت ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ کہاں فٹ ہوتے ہیں اور پھر اس سے اعتبار سے، مثلا اگر آپ کو میتھمیٹکس ہی نہیں آتا اور آپ کے جی امت کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی بہت ضرورت ہے تو مجھے تو سائنس ہی پڑھنی چاہیے. آپ ایک قدم آگے نہ بڑھا سکیں تو یہ آپ کی جو ایفرٹ ہے، اللہ نے آپ کو اس کے لیے نہیں پیدا کیا آپ ضائع کر بیٹھیں گے. آپ کو اللہ نے کسی اور کام کے لیے پیدا، آپ تلاش کیجئے کہ آپ کو اللہ نے کیا صلاحیت دی. اب مثال کے طور پر امام نووی کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے. امام نووی کہتے ہیں کہ بچپن میں میرے والد نے مجھے کتابیں لا کر دی. اس دور میں آپ جانتے ہیں کہ دین اور دنیا کے علوم الگ الگ نہیں پڑھائے جاتے تھے، یعنی جیسے ایک اسکول ہے یا مدرسہ ہے تو اس میں سب چیزیں ہوتی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے حساب کی کتاب لے کر آئے، یعنی میتھمیٹکس لے کر آئے. فأظلم قلبی، تو میرا دل اندھیر ہو گیا اور مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا. اس کے بعد جب انہوں نے مجھے معلوم نہیں کسی اور دین کی کتاب کا نام کہ وہ مجھے لا کر دی، فأنار قلبی، تو میرا دل روشن ہو گیا. اور انہوں نے بہت ہی دین کی خدمت، بے شمار کتابوں کے مصنف ہیں، شادی بھی نہیں کی، ساری زندگی دین کے سیکھنے اور سکھائے، جن کی 40 حدیث الاربعین النووی آپ پڑھتے ہیں. اور بہت سی اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتیں بخشی تھیں اور دین کا بہت کام ان سے لیا. بہت متقی اور یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب انسانوں میں سے تھے. صحیح مسلم کی انہوں نے شرح لکھی ہے. تو اب ان کی کتابیں پڑھنے کا جب اتفاق ہوتا ہے تو اتنے باریک نقطے وہ نکالتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. فقہ میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. میں سوچتی ہوں کہ اگر وہ میتھمیٹکس میں بہت ان کا ذہن چلتا اور اس طرف چلے جاتے تو یہ فیلڈ تو خالی رہ جاتا. تو بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں سے روک لیتے ہیں کہ نہیں ادھر تم جا ہی نہیں سکتے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ڈاکٹر بننا بری بات ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہوتا ہے اور ان کو وہ خود پھیر کے دوسری طرف لے آتا ہے. تو یہاں کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ نہ تو کوئی زبان سیکھنا بری بات ہے، نہ کوئی علم حاصل کرنا بری بات ہے. ہمیشہ اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیت کو تلاش کریں کہ آپ جو علم سیکھنے جا رہے ہیں اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی اپلیکیشن کیا ہے، وہ کام کہاں آئے گا. یعنی کیا یہاں کام آئے گا آپ کے؟ مثلاً آپ رہ پاکستان میں رہیں اور فرینچ سیکھے چلے جا رہے ہیں، پھر کیوں سیکھ رہے ہیں؟ کیا تو آپ کو اگر وہاں جانا ہے تو آپ سیکھیں. آپ کو تبلیغ کرنی ہے فرانسیسی زبان میں تو آپ جا کر اس میں مہارت حاصل کریں اور آپ کا ایک ایک سیکھا ہوا لفظ آپ کے لیے عبادت ہوگا. وہ گناہ کی بات نہیں کہ آپ فرانسیسی سیکھ رہے ہیں اور وہ غیر مسلم قوم کی زبان ہے اس لیے آپ کو کوئی ثواب نہیں. ایک ایک لفظ پہ آپ کو ثواب ہے کہ آپ ایک مقصد کے تحت وہ زبان سیکھ رہے ہیں. اسی طرح آپ کوئی بھی کام جب کریں تو صرف ایسے ہی ہر فن مولا بننے کے چکر میں نہ کریں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ شوق بھی ہوتا ہے کہ ہمارے اندر بے شمار خوبیاں جمع ہو جائیں. یہ بھی زندگی کو ضائع کرنے والی بات ہے، یہ خود پسندی والی بات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو کام جس پہ آپ وقت لگا رہے ہیں، جس پہ آپ محنت کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے، اس کی یوٹیلائزیشن کیا ہے. مثلاً آپ بازار جاتے ہیں، ہر چیز خرید کے گھر بھرتے چلے جا رہے ہیں، بھی کیوں بھر رہے ہیں؟ ان کو کرنا کیا آپ نے؟ بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا خریداری، خریدتے چلے جاتے ہیں، یوٹیلائزیشن کچھ بھی نہیں ہوتی، پرانی ہو جاتی ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ جو چیزیں تو وہ نکالتے رہتے ہیں. اسلام کا حسن کیا ہے؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے ان سب چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اس کی غرض نہیں.
وہ باتیں، وہ قصے کہانیاں، وہ لوگوں کی ذات، وہ تجسس، وہ کون کیا کر رہا ہے کیسے، ان سب چیزوں کو ایک طرف رکھ دے، تاکہ یہ تھوڑا سا وقت جو زندگی کی ہمیں مہلت ملی ہے اس میں ہم وہ بہترین سے بہترین کام کر جائیں کہ جس سے ہماری آخرت جو ہے وہ سنور جائے. اور پھر یہ اس میں آنکھیں بند کر کے یہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں اچھا فلانا ہی کرے چلو میں بھی یہ کر لوں. وہ واقعہ بھی آپ کو سنایا تھا نا کہ ایک بھیڑ نے چھلانگ ماری اس سے پہاڑی سے تو سب نے ماری اور سب ہلاک ہوئی. تو یہ جو بھیڑ چال ہے یہ ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے انسان کو کہ دوسرے کریں چلو میں بھی کر لوں. اپنی سوچ، اپنا ذہن، اپنی صلاحیتیں، اپنی قوتوں کو دیکھیں کہ آپ کہاں فٹ ہوتی ہیں تاکہ اپنی صلاحیتوں کی جو امانت اللہ نے آپ کو دی ہے اس امانت کا صحیح طور پر حق ادا کر سکیں. بہرحال حدثنا عمرو بن علی حدثنا ابو عاصم اخبرنا حنظلة بن ابی سفیان اخبرنا سعید بن میناء قال سمعت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال قلت یا رسول اللہ ذبحنا بہیمۃ لنا وطحنت صاعا من شعیر. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذبحنا ہم نے ذبح کیا ہے، بہیمتن ایک جانور، لنا ہمارا یعنی بکری کا بچہ، وطحنتو اور میں نے پیسے ہیں. تحنتو کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو پیسا ہے. صاع من شعیر ایک سا جو، فتعال انت ونفر تو آپ تشریف لائیں اور آپ کے کچھ لوگ آ جائیں آپ کے ساتھی. فصاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بلند آواز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی. فقالا تو آپ نے فرمایا یا اہل الخندق اے خندق والو، ان جابرن کہ جابر نے قد صنع سورن تمہارے لیے سور بنایا. سور فارسی زبان میں دعوت کو کہتے ہیں، تمہارے لیے دعوت تیار کی ہے. فہیا آؤ ہلم بکم ویلکم تم کو. تو اس سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو میں بالکل ایک دوسری زبان کا لفظ استعمال کیا. جیسے ہم اردو بولتے ہوئے کچھ انگریزی کے لفظ بیچ میں ڈال لیتے ہیں یا عربی کا کوئی ڈال لیتے ہیں، تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فارسی کا ایک لفظ بیچ میں، حالانکہ یہاں پر عربی بھی آپ بول سکتے تھے لیکن یہ ایک جواز دینا مقصود تھا کہ ایک زبان میں دوسری کے الفاظ ڈالنا کوئی گناہ کی بات نہیں. اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ یہاں پر خاص طور پر اس موقع پر آپ نے فارسی کا لفظ کیوں بولا؟ آپ کو معلوم ہے کہ خندق کس کے؟ حضرت سلمان فارسی. تصویر کہ آپ کو اپنے ساتھیوں کی دلجوئی بھی مقصود ہوتی تھی تو ان کا ایک اچھا مشورہ مسلمانوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوا، تو شاید اسی مناسبت سے آپ نے ان کی زبان کا ایک لفظ استعمال کر کے ان کو خوش کیا. حدثنا حبان بن موسى اخبرنا عبد الله عن خالد بن سعيد عن ابيه عن ام خالد بنت خالد بن سعيد قالت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ام خالد کہتی ہیں کہ میں آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. قالت اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع ابی اپنے والد کے ساتھ، وعلی قمیص اصفر اور مجھ پر زرد قمیص تھی، یعنی میں پیلی قمیص پہنے ہوئے تھی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنا سنا اچھی ہے اچھی ہے، اور یہ حبشی زبان کا لفظ تھا. قال عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں وہی بالحبشیتی حسنۃ، اور یہ لفظ حبشی زبان میں سنا سنا حسنۃ کے معنی میں ہے. قالت وہ کہتی ہیں ام خالد فذهبت العب بخاتم النبوت، یعنی میں شروع ہو گئی کھیلنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کی مہر تھی پیچھے اس کے ساتھ، جیسے بچوں کی عادت ہوتی کندھوں پہ چڑھنا ادھر ادھر. فزبرنی ابی تو میرے باپ نے مجھ کو جھڑکا کہ تم یہ کیا کر رہی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعها چھوڑو اس کو، یعنی کھیلنے دو. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے فرمایا ابلی و اخلقی، یعنی پیار سے اس بچی کو کہا کہ پرانا کرو اور پھر پہنو، یعنی اس قمیض کو تم پرانا کرو پھر اور قمیض پہنو. ثم ابلی و اخلقی ثم ابلی و اخلقی، یعنی اور کپڑے پہنو اور پھاڑو اور پہنو، اور مراد سے کیا تھا کہ لمبی عمر تمہاری ہو. قال عبداللہ فبقیت حتی ذکر، یعنی وہ اتنا لمبا عرصہ باقی رہیں حتی ذکر، یہاں تک کہ ان کا ذکر ہونے لگا کہ ان کو حضور کی دعا لگی ہے، یعنی بہت لمبی زندگی جی. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبہ عن محمد بن زیاد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان الحسن بن علی اخذ تمرۃ من تمر الصدقۃ، حسن بن علی نے کھجور لی صدقے کی کھجوروں میں سے. فجعلها فی فیہ، اور اس کو اپنے منہ میں ڈال لیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالفارسیت فارسی زبان میں کخ کخ اما تعرف انا لا ناکل الصدقہ، تم جانتے نہیں ہو کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے. تو یہ کخ کخ عربی کا لفظ نہیں ہے، فارسی کا استعمال کیا آپ نے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کے ساتھ دوسری زبان کے کچھ الفاظ بولے جا سکتے ہیں.
باب الغلول. غلول مال غنیمت مراد ہے، اس میں خیانت. قرآن پاک میں بھی یہ لفظ آپ پڑھ چکے ہیں. غلول ہوتے ہیں مال غنیمت میں خیانت. وقول اللہ عز وجل ومن یغلل، اور جو کوئی خیانت کرے گا یأتی بما غل یوم القیامہ، لائے گا اس مال کو قیامت کے دن جو اس نے خیانت کیا ہوگا، یعنی اسے وہ مال بھرنا پڑے گا. حدثنا مسدد حدثنا یحیی عن ابی حیان قال حدثني ابو زرعة قال حدثني ابو هريرة رضی اللہ عنہ قال قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے یعنی خطبہ دینے کے لیے. فذکر الغلول، آپ نے غلول کا ذکر کیا یعنی غنیمت میں خیانت کا. فعظمہ، اور اس کو بڑا بتایا یعنی بڑا گناہ بتایا عظیم سے. وعظم امرہ، اور اس کے معاملے کی بڑائی یعنی اس کی سزا کی بڑائی کو بتایا. قال، فرمایا یعنی کیا فرمایا، وہ خطبہ کیا تھا، اب وہ الفاظ ہیں. لا الفین، نہ میں پاؤں، احدکم، تم میں سے کسی ایک کو، یوم القیامت، قیامت کے دن، علی رقبتہ، اس کی گردن پر، شاتن، کوئی بکری ہو، لہا صغاء، اس کی آواز ہو. صغاء بکری کی آواز یعنی میں کرنا مراد ہے. علی رقبتہ فرس، اس کی گردن پر ایک گھوڑا ہو، لہو حمحمۃ، اور وہ اس کے لیے حمحمہ ہو یعنی ہنہنانے کی آواز ہو. یقول، وہ کہہ رہا ہو، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اغثنی، میری مدد کیجیے. فاقول، تو میں کہوں، لا املک لک شیئا، میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. قد ابلغتک، میں نے تجھ کو پہنچا دیا. وعلی رقبتہ بعیر، اور اس کی گردن پر ایک اونٹ لدا ہوا ہو، لہو رغاء، جس کی آواز ہو یعنی بڑبڑا رہا ہو. یقول، وہ شخص کہے، یا رسول اللہ اغثنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجیے. فاقول، تو میں کہوں گا، لا املک لک شیئا، میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. قد ابلغتک، میں نے تو تم کو پہنچا دی تھی بات. وعلی رقبتہ صامت، اور ایک شخص کی گردن پر خاموش چیز ہو یعنی سونا چاندی مراد ہے. صامت چپ کو کہتے ہیں، یعنی یہ اس لیے صامت کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے کہ بکری اور گھوڑا، اونٹ وغیرہ ان کی تو آوازیں ہوتی ہیں، تو ان کے متضاد لفظ جو ہے یہ صامت. فیقول، یا رسول اللہ اغثنی، تو وہ کہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری فریاد سنیے. فاقول، تو میں کہوں گا، لا املک لک شیئا، کہ میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. قد ابلغتک، میں نے تم کو پہنچا دیا. وعلی رقبتہ، اور اس کی گردن پر، رقاع، کپڑے ہوں. رقعہ کہتے کپڑے کے ٹکڑے، اس کی جمع ہے. تخفق، تو وہ اڑ رہے ہوں. خفا کا مطلب کپڑا جیسے اڑنا ہوتا ہے. فیقول، یعنی پھڑ پھڑا رہا ہو جیسے، تو وہ کہے، یا رسول اللہ اغثنی. فاقول، لا املک لک شیئا قد ابلغتک. وقال ایوب عن ابی حیان فرس لہ حمحمۃ. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مال غنیمت جو اللہ کا مال ہے، اس میں سے چوری بہت ہی سنگین درجے کی برائی ہے، سنگین گناہ ہے. ذرا آپ تھوڑی دیر تصور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو خبردار کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو، جن کا ایمان اور تقوی اور ہر چیز اپنی انتہا کو تھی. اس مقام کو ہم میں سے کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. وہ کس درجے کے لوگ تھے؟ آپ ان کو خبردار کر رہے ہیں کہ دیکھو، تم میں سے کوئی شخص مال غنیمت میں سے کوئی بکری یا اونٹ یا گھوڑا یا کوئی اور چیز مت چرائے، ورنہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں وہ اس طرح کھڑا ہوگا کہ جس نے گھوڑا چرایا ہوگا، گھوڑا اس کے کندھوں پہ لدا ہوا ہوگا، اس کی گردن پر یہاں لدا ہوا ہوگا، اور گھوڑا ہنہنا رہا ہوگا، شور مچا رہا ہوگا، اونٹ شور مچا رہا ہوگا، بکریاں شور مچا رہی ہوں گی، کپڑے پھڑک رہے ہوں گے اگر کپڑا چرایا. یعنی کوئی بھی جو چیز، سونا چاندی، اور صامت کا لفظ بول کے جو بھی ایسی چیزیں کہ جن کی آواز دنیا میں نہیں ہوتی، وہ سب بھی اپنا وجود جتا رہی ہوں گی. اور وہ شخص کہے گا، یا رسول اللہ اغثنی، اللہ کے رسول میری مدد کیجیے. آپ کہیں گے، میں تو تمہیں کچھ نہیں مدد دے سکتا. یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی شفاعت ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہوگی، ایسے مجرموں کے لیے نہیں ہوگی. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جرم انسان کو ایمان کے باوجود جہنم میں لے جائیں گے. ایمان کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے باوجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت کے باوجود جہنم میں پہنچانے والے ہیں. ایک ایک چیز کا آپ نے نام لے کے بتا دیا، اور یہ بہت ہی اہم اور بہت سخت بات ہے. اور اس کے برعکس آپ ہمارے ہاں دیکھیں کہ مختلف سرکاری فنڈز جو ہوتے ہیں، بیت المال جو ہوتے ہیں، ان میں کس قدر خیانت ہوتی، کیسے کیسے کاموں میں وہ لگا دیے جاتے ہیں.
اور کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتی، کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کر کیا رہا ہے. کتنا بڑا جرم ہے. جس طرح زکوٰۃ جمع کی جاتی تو زکوٰۃ بھی اللہ کا مال ہے نا، اللہ کے نام پر وہ ہوتا ہے. یعنی ایک تو ہے نا کہ آپ کسی کی پرسنل چیز کی چوری کر لیں، کسی کی کوئی کھانے کی چیز پڑی تھی آپ اٹھا کے بغیر پوچھے کھا جائیں، یا کسی کی کوئی استعمال کی چیز پڑی ہے آپ بغیر اجازت اس کی چیز اٹھا کے استعمال کر لیں، وہ تو ہے نا پرسنل چوری. لیکن یہ اس مال کی چوری مراد ہے جو اللہ کے نام پر جمع ہوا، یعنی مال غنیمت ہے جس طرح، یا زکوٰۃ وغیرہ لوگوں سے جمع کر لی کہ لوگوں پہ خرچ کریں گے اور اس کو لوگوں پہ خرچ کرنے کی بجائے ادھر ادھر ضائع کر دیا. آگے بھی ایک حدیث اسی کی طرح کی آتی ہے جو بہت ہی شدید ہے، جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. باب القلیل من الغلول، غنیمت کے مال میں سے تھوڑا سا بھی چوری کرنا. اونٹ بکری اور گھوڑا تو بڑی چیزیں ہیں، چھوٹی سی چیز چرانا. ولم یذکر عبداللہ ابن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمرو صحابی نے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نہیں کیا کہ انہ حرک متاعہ وہذا اصح، کہ آپ نے چرانے والے کا مال بھی جلا دیا، اور یہ زیادہ درست روایت ہے، یعنی جس میں جلانے کا ذکر ہے. عبداللہ بن عمرو کی روایت آ رہی ہے اور اس کے اوپر پہلے ہی تبصرہ کیا جا رہا ہے. ایک اور روایت میں جس کا یہاں ذکر نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی وہ چیز جو اس نے مال غنیمت میں سے چرائی تھی اس کو بھی جلا دیا. یعنی ویسے تو یہ ہوتا ہے نا کہ جو چوری کرے تو وہ چوری اس کی واپس دلوا دی جاتی ہے یا اسے بیت المال میں ڈال دیا جاتا ہے. آپ نے اس کو واپس بیت المال میں بھی نہیں ڈالا، اس کو جلوا دیا. وہ کس لیے جلوایا؟ تاکہ لوگوں کو اس کی سنگینی کا احساس ہو کہ کتنی بڑی چیز ہے. حدثنا علی بن عبداللہ حدثنا سفیان عن عمرو عن سالم بن ابی الجعد عن عبداللہ بن عمرو قال كان على ثقل النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان پر ایک شخص مقرر تھا، یقال له کرکرا، جس کا نام کرکرا تھا. فماتا، وہ مر گیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا هو فی النار، وہ آگ میں گیا ہے مرنے کے بعد. فذهبوا ينظرون الیہ، تو لوگ گئے اس کو دیکھنے کے لیے کہ کیا وجہ ہے کہ اس کے بارے میں آپ نے دنیا میں ہی فیصلہ بتا دیا کہ یہ آگ میں ہے. فوجدوا عباءۃ قد غلها، تو انہوں نے پائی ایک عبایا جو اس نے مال غنیمت میں سے چرائی تھی. قال ابو عبداللہ قال ابن سلام کرکرا، یعنی بفتح الکاف و مضبوط قضا، کے کرکرا نہیں بلکہ کرکرا لفظ ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ غنیمت جو ہے یہ اللہ کے مال میں سے چھوٹی سی چوری بھی بہت بڑی چوری ہے. باب ما یکرہ من ذبح الابل والغنم فی المغانم، جو ناپسند کیا گیا اونٹوں کا ذبح کرنے میں سے اور بکریوں کے مال غنیمت میں سے. یعنی اس کا مراد یہ ہے کہ یہاں ایک واقعے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک جنگ میں کچھ مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا، یعنی بکریوں وغیرہ کی شکل میں، تو انہوں نے تقسیم ہونے سے پہلے ذبح کر کے پکا لیا، اور کھانا سب نے تھا. آپ نے وہ ہانڈیاں الٹوا دی کہ یہ تقسیم نہیں ہوا، اور یہ خود سے خود سب نے ملی بھگت کر کے کھانے کا انتظام کیسے کر لیا. یعنی ایک حلال چیز کو اس بنا پہ حرام قرار دے دیا گیا کہ وہ صحیح طور پر استعمال نہیں ہوئی. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا ابو اوانا عن سعید بن مسروق عن ابایۃ بن رفاعہ عن جدہ رافع قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذی الحلیفۃ، کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ذوالحلیفہ کے مقام پر. یہ وہی جنگ حنین کی مغانم تقسیم ہونے کا موقع. فاصاب الناس جوع، لوگوں کو بہت بھوک لگ گئی. وَأَصَبْنَا إِبِلًا وَغَنَمًا، اور ہمیں اونٹ اور بکریاں حاصل ہوئیں غنیمت میں. وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فی اخریات الناس، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آنے والے لوگوں میں سے تھے، یعنی کچھ لوگ پہلے ہی پہنچ گئے. فَأَجِلُوا، تو انہوں نے جلدی کی. فَنَصَبُوا الْقُدُورَ، تو ہنڈیاں چڑھا دیں. فَأَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ، تو آپ جب تشریف لائے تو ان پکی ہوئی ہانڈیوں کو آپ نے الٹوا دیا. آپ نے حکم دیا ہانڈیوں کے بارے میں، فَأُكْفِئَتْ، تو اندھا دی گئی. حالانکہ بکری بھی حلال جانور ہے اور اونٹ بھی، اور جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا وہ سب کو تقسیم ہونا تھا، یعنی سب کا سانجھا ہی تھا، لیکن آپ نے اس کو تقسیم کیے بغیر کھانے کی بھی اجازت نہ دی. ثم قسم، پھر تقسیم کیا آپ نے. فعدل، تو برابر قرار دیا. عشرۃ من الغنم ببعیر، 10 بکریوں کو ایک اونٹ کے برابر. فند منها بعیر وفی القوم خیل یسیرۃ، ایک اونٹ اس میں سے بھاگ گیا. ند منها بعیر، جب تقسیم کر رہے تھے تو ایک اونٹ جو تھا فرار ہو گیا. وفی القوم خیل یسیرۃ، اور لوگوں کے پاس گھوڑے تھوڑے تھے. فطلبوه، تو انہوں نے اس کو طلب کیا، یعنی اس کے پیچھے بھاگے. فآیاہم، تو اونٹ نے ان کو تھکا دیا. یعنی اونٹ بھی تقسیم ہو گئے، بکریاں بھی، تو ایک اونٹ بھاگ نکلا. سواری کے جانور کم تھے تو لوگوں نے کہا کیوں بھاگنے دیں، کیوں جانے دیں، جا کے پکڑ لیتے ہیں. پکڑنے کی کوشش کی تو کیا ہوا، ہاتھ نہ آیا تو اس نے ان کو تھکا دیا. فأہوى الیہ رجل بسہم،
تو جا پڑا اس پر ایک شخص تیر کے ساتھ، فحبسہ اللہ، تو اللہ نے اس کو روک دیا. یعنی ایک شخص اس اونٹ کے تعاقب میں اس پہ جا پڑا، اس کو تیر مارا اور اللہ نے اس کو روک دیا. پھر کیا ہوا؟ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہذہ البہائم، یہ جانور، لہا اوابد کاوابد الوحش، کہ اس میں بھی وحشی جانور ہوتے ہیں وحشی جانوروں کی طرح. یعنی جنگلی جانوروں کی طرح وحشی جانور وحشی ہو جاتے ہیں، سرکش ہو جاتے ہیں. مراد اس سے یہ تھی کہ جس طرح شیر، چیتے، اوابد کہتے ہیں جنگلی جانوروں کو، وحشی جانوروں کو. فرمایا کہ بعض اوقات یہ جو پالتو جانور ہوتے ہیں ان کے اندر بھی بعض جانور اسی طرح سرکش ہو جاتے ہیں جیسے جنگلی جانور ہوتے ہیں. آپ نے کبھی کسی ٹانگے پہ بعضوں کو سواری کی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ٹانگے اٹھانے لگتا ہے اور سرکش ہو جاتا ہے گھوڑا. تو اسی طرح اونٹ بھی بعضوں کا سرکش ہوتا ہے، ہاتھ نہیں آتا. تو اسی کی طرف آپ کا اشارہ ہے. فما ندى علیکم فاصنعوا به هكذا، تو جو تم سے بھاگ نکلے اس کے ساتھ ایسا ہی کرو، یعنی اس کو تم مار سکتے ہو. فقال جدی، تو میرے دادا نے کہا، انا نرجو، ہم امید رکھتے ہیں، ونخاف، اور ہمیں ڈر بھی ہے، ان نلقى العدو غدا، کہ کل ہماری دشمنوں سے ملاقات ہوگی، ولیس معنا مدن، اور ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں. افنذبح بالقصب، تو کیا ہم بانس کے ساتھ ذبح کر لیں؟ فقال، تو آپ نے فرمایا، ما انہر الدم، جو بہا دے خون کو، یعنی چھری ہو یا بانس ہو، کوئی بھی چیز جس سے خون بہا دیا جائے، وذکر اسم اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے، فکل، تو اس کو کھا لو. آپ دیکھیں کہ بہت سے غیر اسلامی ممالک میں ذبیحہ کا بڑا مسئلہ بنا رہتا ہے. تو ذبیحہ کے لیے 2 شرائط ہیں. نمبر 1 یہ کہ خون بہے، خون جمے نہ، اور نمبر 2 اللہ کا نام اس وقت لیا جائے. صرف چھری پہ بسم اللہ لکھ دینا کافی نہیں. وذکر اسم اللہ علیہ فکل، لیس السن والظفر، نہیں ہے دانت اور ناخن، یعنی کوئی بھی جانور دانتوں سے یا ناخنوں سے ذبح نہ کیا جائے. وسأحدثکم عن ذلک، اور میں تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ کیوں ایسا کیوں نہ کیا جائے. اما السن فعظم، جہاں تک دانت کا تعلق ہے تو وہ ہڈی ہے، اور ہڈیاں کیا ہیں؟ جنوں کی خوراک ہے. واما الظفر، اور ناخن، فمد الحبشتی، تو وہ حبشیوں کی چھریاں ہیں، اور حبشی اس وقت کافر تھے اس لیے ان کی مشابہت سے منع کیا. اچھا، ایک اور وجہ یہ ہے کہ ان کا بھی ایک زہر ہوتا ہے. آپ نے بعض اوقات دیکھا ہوگا کہ دانت کاٹ جائے کوئی جانور یا انسان بھی ایون، تو اس کی بھی ایک خاص زہر کسی خصوصیت ہوتی ہے جو جسم کے اندر پھیلنے لگتی ہے. لیکن آپ نے یہ بات تو یہاں پر نہیں فرمائی، لیکن اتنا ہی 2 باتوں کی وجہ سے منع فرما دیا. اور ایک اور بات بھی آپ دیکھیں کہ دانتوں اور پنجوں سے جانور پھاڑتے ہیں، تو انسان کو ان کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے. باب البشارت فی الفتوح، فتح میں خوشخبری دینا، یعنی جب فتح ہو جائے تو آ کے بتانا جو ہے، اس میں کوئی برائی تو نہیں. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا اسماعیل قال حدثني قیس قال قال لي جریر بن عبد الله رضی اللہ عنہ قال لي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیچھے حدیث گزر چکی ہے حضرت جریر کی، الا تریحنی من ذی الخلصہ، کیا تم مجھے آرام نہیں دو گے ذی الخلصہ سے؟ وکان بیتا فی خصعمہ یسمى کعبۃ الیمانیۃ، فانطلقت فی 50 و100 من احمس وکانوا اصحاب خیل فاخبرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی لا اثبت علی الخیل فضرب فی صدری حتی رأیت اثر اصابعه فی صدری فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا فانطلق إليها فكسرها وحرقها فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره فقال رسول جرير لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب فبارك على خيل أحمس ورجالها 5 مرات وقال مسدد بيت في خثعم. یہ حدیث گزر چکی جس میں آتا ہے کہ یمن کا کعبہ جسے کہا جاتا تھا، وہاں پر ایک بت نصب تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ختم کرنے کا حکم دیا، حضرت جریر کو اس کام کے لیے بھیجا. جب انہوں نے اس کو جلا دیا تو اپنا ایک ایلچی خوشخبری دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ جو کام آپ نے کہا تھا وہ ہو گیا.